والطين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ الحمد للہ کے بعد خلاق لم یزل پروردگار عالم جل جلالہ و عما نوالہ کا بے حد شکر ہے۔ آج کا بابرکت دن جمعۃ المبارک سید الایام اور ربیع الآخر ربیع الثانی کا مہینہ اپنی عظمتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے، جس کے اندر سیدی و سندی قطب الاقطاب غوث الثقلین شہباز لامکانی قندیل نورانی الشیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کیا جاتا ہے۔ آپ کے نام کے ساتھ 11ویں شریف اور اس مہینے میں سال کے بعد بڑی 11ویں کے محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور ہمارے حضرات اس کے بارے میں بہت زیادہ حیران ہیں کہ اس مہینے میں 11ویں کو بڑی 11ویں کیوں کہتے ہیں، کیونکہ ویسے تو یہ ایصال ثواب کی ذکر خیر کی محفل ہر لمحے، ہر ہفتے، ہر دن، ہر مہینے ہو سکتی ہے، لیکن کیونکہ آپ کا وصال با کمال اسی ماہ مقدس کی 11 تاریخ کو ہوا، اس وجہ سے آپ کے عرس کی جو تقریب ہے سالانہ اس مہینے کے اندر سال کے بعد ہوتی ہے، اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ 11ویں تو ہر مہینے میں بھی لوگ کرتے ہیں، لیکن یہ گویا کہ بڑی 11ویں یعنی کہ سال کے بعد آپ کا عرس مبارک ہے، اس لیے لوگوں نے اس کو بڑی 11ویں شریف کے نام سے یاد کرتے ہیں اور بڑی 11ویں شریف کے نام سے لوگ جانتے ہیں۔ لہذا اس میں کوئی حیران ہونے والا یا کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے کہ جو اس میں پیچیدہ ہو اور جس کی وجہ سے کوئی زیادہ کوئی مسئلہ پیدا ہو رہا ہو، لہذا یہ ایصال ثواب کی محفل پاک ہے۔ اس میں سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر خیر، آپ کی شخصیت کے حوالے سے، آپ کے والدین کی عظمت کے حوالے سے، آپ کے خاندان کی جو شرافت ہے اس حوالے سے، آپ کی بچپن، آپ کی جوانی، آپ کی کاملیت و غوث و اغیاثیت کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے، جس سے سننے والے آپ کے مقام بلندی سے خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ آرزو کرتے ہیں کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے ایسے کاملین اپنے پسندیدہ
اور محبوبین لوگوں کے دامن سے ہمیں وابستہ کیا ہے، اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی سعادت نصیب فرما۔ تو یہ مقصد ہوتا ہے اللہ والوں کی زندگی کے کسی بھی پہلو کو ذکر کرنا، تاکہ سننے والے ان کی زندگی کو سننے کے بعد ان کی عظمت کو بھی دل میں جگہ دے اور ان جیسے یا ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش میں لگ جائیں۔ یہ مقصد ہے اللہ والوں کے ذکر خیر کے کرنے کا۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی عبد القادر ہے، آپ کی کنیت ابو محمد ہے، اور آپ کا لقب محی الدین ہے۔ یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ آپ نے اپنی کنیت نبی پاک کا جو فرمانے ہیں ذیشان ہے کہ اپنی اولاد کا نام میرے نام پر رکھو، آپ نے اپنی کنیت ابو محمد رکھی کہ محمد کے والد، یعنی اس قدر نبی پاک کے صاحبزادے بیٹے ہونے کے بعد اپنے نانا کا اس فرمان پر عمل پیرا ہوتے ہوئے آپ دکھائی دے رہے ہیں کہ آپ نے اپنے بیٹے کے نام گویا کہ یوں رکھا ابو محمد، یہ آپ کی کنیت ہے، اور نام آپ کا عبد القادر ہے، قادر کا بندہ، جو قدرت والا اللہ ہے، ہر شان کا مالک ہے، ہر نقص سے پاک اور بالا تر اور بلند ہے، اس قادر کا بندہ ہے عبد القادر، جس کو شاعر نے کہا کہ بندہ قادر کا بھی قادر ہے، عبد القادر سرے باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر۔ تو آپ کا نام عبد القادر ہے اور آپ کا لقب محی الدین ہے۔ اس کے بارے میں فرماتے ہیں بزرگان دین کہ آپ کا گزر ہوا تو آپ نے دیکھا کہ ایک جگہ پہ راستے میں کہ کوئی معذور جیسے ہوتا ہے، بوڑھا عمر لاغر معذور جیسے بزرگ کوئی ہوتا ہے، اس طرح کا ایک بزرگ اپنے بڑھاپے کے اندر شدید کمزوری کے اندر پڑا ہوا ہے۔ آپ نے اسے اٹھایا، گود میں رکھا، بعد نے لکھا کہ آپ نے ہاتھ پھیرا اور وہ جو بزرگ بوڑھا محسوس ہو رہا تھا وہ جوان ہو گیا۔ اس دن سے آپ کا نام لقب جو ہے وہ محی الدین ہے، یعنی دین کو زندہ کرنے والے۔ تو بزرگوں نے لکھا وہ جو کمزور ترین بزرگ کی شکل میں دکھائی دے رہا تھا وہ دین تھا، دین اسلام۔ گویا کہ دین نے کہا کہ اب اس دور میں آئے عبد القادر، مجھ پہ لوگ عمل پیرا بہت کم ہیں، میں بہت کمزور ہو گیا ہوں، آپ دین پر عمل کریں، لوگوں کو دین کی تعلیم دیں، لوگوں کو قرآن و حدیث سے آشنا کریں اور عمل پیرا ہونے کا درس دیں، تاکہ آپ کے اس عمل کی وجہ سے میرے اندر دوبارہ جان آ جائے۔ آپ نے جب ہاتھ پھیرا، با نے لکھا گود میں اٹھایا تو وہ جوان ہو گیا۔ تو تب سے آپ کا لقب ہے محی الدین، دین کو زندہ کرنے والے۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ نے دین کو کیسے زندہ کیا؟ دین کو اس طرح زندہ کیا کہ خود بھی دین پڑھا، لوگوں کو پڑھایا، خود بھی عمل کیا، لوگوں کو کرنے کا حکم دیا، خود بھی تقویٰ و طہارت اختیار فرمائی اور لوگوں کو بھی متقی فرما دیا۔ اس انداز سے گویا کہ آپ نے دین کو زندہ فرما دیا، اس لیے آپ کا لقب محی الدین ہے، دین کو زندہ کرنے والے۔ آپ کا عظمت کا یہ عالم ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں انہیں اپنا شعور تک بھی نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ جب آپ کی ولادت بسعادت ہوئی تو اگلے دن سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے دودھ پینا چھوڑ دیا، دودھ نہ پیا، اور معلوم کرنے پہ پتہ چلا کہ گویا کہ یہ بچے ہیں لیکن اللہ نے انہیں بھی شعور کی دولت سے نوازا ہے، اللہ نے شعور کی دولت سے نوازا ہے۔ جب یہ بات آتی ہے تو پھر منکرین، اعتراض کرنے والے معترضین کا اعتراض ختم اور دفن ہو جاتا ہے۔ اللہ نے گویا کہ شعور دیا، جو کریم اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہوتے ہی شعور دے سکتا ہے کہ پگھوڑے کے اندر قرآن میں آتا ہے آپ سو رہے ہیں، اور جب آپ کی والدہ طیبہ طاہرہ پر اعتراضات ہوئے تو آپ نے اشارہ کر کے کہا، قرآن کہتا ہے کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو، بچے سے پوچھو
تو کسی نے نہیں کہا کہ اس عمر کے اندر بچہ کیا بتا سکتا ہے، لیکن قرآن کے کلمات شاہد ہیں قیامت تک کے لیے۔ جب پوچھنے والوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تو آپ نے فصیح بلیغ الفاظ کے ساتھ کہا انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہوں۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے چاہنے سے پنگھوڑے میں سوتے ہوئے بچپن کی عمر میں بول سکتے ہیں، سوال سمجھ سکتے ہیں، سوال کا جواب بھی معقولانہ دے سکتے ہیں، تو سیدنا عبد القادر جیلانی کا رب بھی وہی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ اعتراض کرنے والے سوچیں، وہی اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہی ایک خالق، وہی ایک مالک، وہی سب کو شعور، علم اور دانائی دینے والا وہی ایک اللہ ہے۔ جو اللہ اپنے عیسیٰ علیہ السلام کو شعور اور علم عین بچپن اور پنگھوڑے کی حالت میں دے سکتا ہے، تو وہ کریم عبد القادر کو کیا علم و شعور نہیں دے سکتا؟ یہ تو اس اعتراض اور سوال کا جواب تو وہ دیں جو کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا۔ سب سے پہلی بات یاد رکھیں کہ کرامت ایسے کمال کو کہتے ہیں کہ جو سامنے والے کی عقل سے بالا تر ہو، جو عقل میں آ جائے وہ کمال کیا، یعنی بڑے سے بڑے مشکل مراحل اور مشکل منازل اور مشکل مناظر ان ہوتے ہیں، لیکن انسان کو سمجھنے کے بعد وہ مشکل منازل، وہ مراحل، وہ مناظر، وہ منظر بھی مشکل سے مشکل سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ وہ مشکل تو نہ ہوئے، کمال وہ ہوتا ہے اللہ والوں کا، اللہ کا جو اللہ والوں پر ہوتا ہے کہ مشکل سے مشکل ایسا مقام کہ جس کو عام انسان کا عقل اپنی کسوٹی پہ تول نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا، عقل سے بالا تر کمال ہے۔ اور اللہ والوں کی کرامت اسی کو کہتے ہیں۔ اگر کوئی بیٹھ کر یہ کہے جی دیکھو جی بڑی بڑی چھوڑ رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات عقل میں آتی ہے، عقل میں تو بہت کچھ نہیں آتا، لیکن اللہ کی قدرت کے آگے ماننا پڑ جاتا ہے۔ اس کی مثالیں بہت ہیں قرآن و حدیث کے اندر۔ چونٹی کو لے لے، چونٹی کتنی بڑی ہے، عقل تو کہتا ہے کہ اس کے اندر یہ سارے اجزائے حیات، دل ہے، بقیہ جتنے بھی اعضاء ہوتے ہیں ایک زندگی کے لیے، وہ اتنی سی چونٹی کے اندر اللہ نے وہ سارے رکھ دیے، اپنی قدرت کا اظہار کر دیا۔ اتنی سی چونٹی ہے، وہ دیکھتی بھی ہے، سمجھتی بھی ہے، اور کمال ہے وہ چلتی بھی ہے، وہ رکتی بھی ہے، وہ دن رات بھی جانتی ہے۔ بلکہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ 3 میل دور آتے ہوئے حضرت سلیمان کے لشکر کو دیکھتی بھی ہے، جانتی بھی ہے، پہچانتی بھی ہے، اعلان بھی کرتی ہے کہ اے چونٹیوں جلدی کرو اپنے بلوں کے اندر چھپ جاؤ۔ بتاؤ اتنی سی چونٹی کہ جو تھوڑے سی مسافت سے خود دکھائی نہیں دیتی، یہ آنکھیں اتنی بڑی رکھتی ہے، اتنا بڑا اس میں کمال ہے کہ 3 میل کی دوری پر یہ چونٹی حضرت سلیمان کا لشکر بھی دیکھ رہی ہے، جان بھی رہی ہے، پہچان بھی رہی ہے، ادراک کے بعد اعلان بھی کر رہی ہے کہ اے چونٹیوں جلدی کرو، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے روند نہ ڈالے، جلدی کرو اپنے بلوں کے اندر چھپ جاؤ۔ کمال ہے کہ ایک چونٹی اگر کان میں رکھ دیں تو ہمیں چونٹی کی کوئی بات کا پتہ نہیں چلتا، پر اللہ والے یہ ہوتے ہیں کہ 3 میل کی مسافت سے سلیمان علیہ السلام چونٹی کی یہ بات بھی سنتے ہیں، سننے کے بعد مسکرا پڑتے ہیں۔ یہ بات قصہ تو نہیں، یہ کہانی تو نہیں، بریلویوں اور 11ویں ثابت کرنے والوں بتاؤ کہیں یہ قصے کہانیاں تو نہیں۔ ہم نے کہا قرآن ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم فتبسم ضاحکا، قرآن کہتا ہے کہ وہ مسکرا پڑی، اور جب اس نے بولا تو حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا پڑے۔ اس کی بات سن کر فتبسم ضاحکا، آپ مسکرائے چونٹی کی بات سن کر کہ چونٹی چھوٹی سی ہو کر ہمیں دیکھ بھی رہی ہے، جان بھی رہی ہے، پہچان بھی رہی ہے، اور کہہ رہی جلدی جلدی اپنی بلوں کے اندر چھپ جائے۔ سورۃ النمل قرآن پاک 19 پارہ
اس کو اندر آپ اٹھا کر دیکھیں، اگر ایک چونٹی اللہ کی قدرت کا دلیل ہے، وہ اتنی دور مسافت سے عقل کہتا ہے نہیں دیکھ سکتی، پر قرآن کہتا ہے وہ دیکھ بھی رہی تھی، سمجھ بھی رہی تھی، بلندی پہ اڑتا ہوا سلیمان علیہ السلام کا تخت کو پہچان کر جان کر کہہ رہی تھی جلدی کرو، اپنی بلوں میں چھپ جاؤ، کہیں یہ لشکر والے تمہیں روند نہ ڈالیں۔ اور یہ بات چونٹی کی ہے۔ سلیمان اللہ کے نبی کتنی دور سے سن رہے ہیں، اور کس کی آواز سن رہے ہیں؟ جس کی آواز سنائی نہیں دیتی ہمیں میں نے کہا ہے ہمیں، جس کی آواز سنائی نہیں دیتی، اللہ والے نے 3 میل کی دوری پر اڑتے ہوئے تخت پر چونٹی زمین پہ چلنے والی کی آواز کو سن لیا۔ اسی مرزا ہو یا کوئی بھی ہو، پوچھنا اسی سے کہ اگر حضرت سلیمان اتنا اڑتے ہوئے تخت پہ 3 میل کی دوری پر زمین پہ چلنے والی چونٹی کی آواز قرآن کہتا ہے، اگر منکر کوئی ہے تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے آواز سنی، سننے کے بعد سمجھی، پھر تبسم، اظہار تبسم، مسکرا پڑے۔ بتائیں یہ عقل میں تو نہیں آتا، یہ باتیں تو تمہارے حساب سے تو پھر یہ باتیں چھوڑی ہوئی ہیں معاذ اللہ، اور حالانکہ یہ قرآن کا حصہ ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ چونٹی بولی، انہوں نے سنا، سننے کے بعد مسکرائے۔ اگر چونٹی کی بولی 3 میل کی مسافت سے اللہ کے سلیمان علیہ السلام پیغمبر سن سکتے ہیں، تو وہی کریم رب جو سلیمان علیہ السلام کو شانیں دیتا ہے، وہ چونٹیوں کی زبانیں بھی، پرندوں کی زبانیں بھی، درندوں کی زبانیں بھی، ہر بولی کو جانتے ہیں، تو پھر میرے محبوبی تو وہی ہیں کہ جو پرندوں کی بولیاں بھی جانتے ہیں۔ پرندے بھی در مصطفیٰ پر آتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، حتیٰ کہ جانور اونٹ تک بھی آتے ہیں مصطفیٰ کی بارگاہ میں شکایت کرتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ تو درندوں کی، پرندوں کی، جانوروں کی بولیوں کو جانتے سمجھتے ہیں۔ تو جس مصطفیٰ کو یہ علم حاصل ہے، اسی کے علم کے وارث علماء امت ہے، اور غوث اعظم فقط ولی نہیں، سب سے پہلے بہت بڑے عالم دین ہیں۔ تو عالم تو پھر مصطفیٰ کے علم کے وارث ہیں۔ جو مصطفیٰ کے علم کے وارث ہوں تو علم تو مصطفیٰ کا یہ ہے کہ وہ پرندوں کی بولیاں بھی جانے، درندوں کی بولیاں بھی جانے، ہر ایک مخلوق کی بولیاں جانے۔ تو جب اگر سلیمان علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ چونٹی کی اتنی دور سے نہ سنائی دینے والی آواز بھی سن کر سمجھ سکتے ہیں، قرآن کہتا ہے، تو پھر کیا مشکل ہے کہ اگر یہ کرامت سیدی غوث اعظم کی بیان کی جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں بچپن میں تھا، اور بچپن کا یہ عالم ہے کہ میں زمین کے اندر جیسے بیل وغیرہ، ہل وغیرہ پہلے جویا کرتے تھے، ہل زمین کے اندر، تو بیل زمین کے اندر تھا، میں جا کر بیل کے ارد گرد کھیلنے لگا، تو بیل نے مجھے کہا، اے عبد القادر، تو اس لیے پیدا تو نہیں ہوا کہ تو آ کر میرے ساتھ کھیلتا رہے، تو دین کے، اپنے نانا کے دین کے لیے بہت بڑا اور امت کے لیے خزانہ اور نعمت بن کر تشریف لایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے بیل کی آواز سنی اور گھر کے اندر دوڑا آیا۔ پھر آپ کے حالات میں لکھا ہے، آپ گھر کی چھت پہ چڑھے، 9 ذی الحجہ عرفہ کا دن تھا، عرفات کے اندر حاجی ہیں، فرماتے ہیں گھر کی چھت سے ہی میں نے عرفات کے میدان میں حاجیوں کو دیکھ لیا۔ اب مجھے بتائیں یہ بات، اب اگر کوئی مرزا، کوئی ایرا غیرہ نتو خیرہ بیٹھے گا جو دماغ کی کسوٹی میں تولتا ہے دین کی باتیں اور اللہ کی دی ہوئی عظمتوں کو، وہ کہہ کہ بتاؤ یہ دیکھو کتنی بڑی ملا چھوڑ رہا ہے۔ ارے کہاں ایران اور کہاں اللہ تعالیٰ کا گھر خانہ کعبہ مکہ المکرمہ، اور وہ بھی عرفات کے میدان، اتنی دور بھلا بتاؤ۔ عقل میں بات آتی ہے؟ ساری دنیا کہے گی عقل میں نہیں آتی۔ ہم نے کہا بھولو، اسے تو کرامت کہتے ہیں کہ جو عقل میں نہ آئے اللہ اتنا بڑا کمال دے دے۔ اللہ اپنے پیارے کو کہ جب اس سے کمال کا اظہار ہو، عقل بھی دنگ رہ جائے، عقل بھی عاجز آ جائے، اور اللہ کا دیا ہوا کمال اس سے بلند ترین ہو جائے۔ یہی تو کمال ہے، ورنہ پھر کرامت کیا ہوئی؟ یہ ہر بات تیرے عقل کے اندر آئے، معجزہ ہو یا کرامت ہو، اس کی تعریف ہے یہی، اتنا بڑا اللہ کی جانب سے دیا ہوا کمال جو انسان کی عقل اور شعور سے بالاتر ہوتا ہے، دماغ میں نہیں آتا۔ اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ ایمان والے ہیں تو اللہ کے بتائے ہوئے
قانون ضابطے عطا کیے ہوئے درجات منازل اور مراحل کو کما حق کو تسلیم کرنا پڑے گا، سمجھ میں آئے تو بھی نہ آئے۔ شہید کٹ کر بھی زندہ ہے، عقل میں تو نہیں آتا، لیکن مانو گے یا نہیں مانیں گے؟ مانیں گے، کیونکہ قرآن کہتا ہے۔ عقل کی محتاجی نہیں، عقل کے پیچھے چلیں گے تو بے ایمان ہو جائیں گے۔ ایمان دے لینا چاہتے ہیں تو عقل میں نہیں آتا کہ بھئی اس کے تو 80,000 ٹکڑے ہو گئے، اب یہ کیسے زندہ ہے؟ قرآن کہتا نہیں، بل احیاء، زندہ ہے، مان، یہی تو ایمان ہے۔ تو اسی طرح اللہ نے اپنے پیاروں کو بھی درجے دیے ہیں، ہر کوئی تو نہیں مانے گا، قرآن کو بھی تو ہر کسی نے نہیں مانا، ولی تو پھر بعد کی بات ہے، اس کو ہر کوئی نہیں مانے گا، وہی مانے گا جس نے قرآن و حدیث کو کسی محبت والے کے پاس بیٹھ کر سمجھائے اور سکھائے۔ اب آپ نے اتنے دور سے عرفات کے میدان میں حاجیوں کو دیکھا، بیل کی آواز سن لی، آپ اندازہ لگائیں، اعتراض تو بنتا ہے، بھلا بیل کی آواز کیسے سمجھ میں آئے گی؟ تو یہی آیت جو سورۃ النمل کے اندر ہے، چونٹی نے کہا، چونٹی بولی، چونٹی کیا ہے؟ انسان ہے، حشرات الارض، کیڑا، زمین پہ رینگنے والا کیڑا، چونٹی جانور، اس کی آواز، اس کی بولی، اس کی زبان، اس کا کلام مکمل، اس کا ادراک، اس کی فہم و فراست کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنا، سمجھا، پھر مسکرائے، کیونکہ کلام کی سمجھ آئے گی تو آپ مسکرائیں گے نا، کہ کلام اس طرح کا ہے ہنسنے کا، کہ چونٹی ہو کر وہ کہہ رہی ہے کہ جلدی کرو چونٹی ہو، اپنی بلوں کے اندر چھپ جائیں۔ بتاؤ جانور کی بولی کیسے سمجھ میں آئی ایک کیڑے کی، چونٹی کی؟ سلیمان علیہ السلام کو سوال، سورۃ النمل قرآن سے یہ سوال کہ چونٹی نے بولا، قرآن کہتا ہے سلیمان علیہ السلام نے سنا، اس کے بعد فتبسم ضاحکا، آپ مسکرا پڑے کہ یار چونٹی بھی کمال ہے، یہ سمجھتی ہے کہ ہم آئیں گے اور ان کو روند ڈالیں گے، عجیب باتیں چونٹی کر رہی ہے۔ اور چونٹی کا نام، وہ چونٹی کی سردار، چونٹیوں کی سردار تھی، نام اس کا تھا منذرہ، چونٹی کا نام منذرہ، اور اس نے یہ جملہ کہا، جلدی کرو چونٹیوں اپنی بلوں کے اندر چھپ جاؤ۔ تو یہ کس طرح سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی بولی سمجھ لی؟ تو جو جواب ہمارے بھائی اعتراض کرنے والے یہاں دیں گے، وہی اس کا جواب ہم وہاں دیں گے، کہ جیسے چونٹی کی زبان اللہ کے پیغمبر سلیمان سمجھ سکتے ہیں، اسی طرح بیل کی زبان بھی عبد القادر جیلانی اللہ کی دی ہوئی توفیق سے سمجھ سکتے ہیں۔ اچھا، چونٹی 3 میل کی دوری سے سلیمان علیہ السلام کا لشکر جان دیکھ بھی رہی ہے، پہچان بھی رہی ہے، جان بھی رہی ہے کہ کس کا لشکر آ رہا ہے؟ قرآن میں ہے سلیمان کا لشکر، چونٹی ہو کر اتنی سی وہ 3 میل کی دوری سے دیکھ بھی رہی ہے، جان بھی، پہچان بھی رہی ہے کہ کون آ رہا ہے۔ ہم بھی نہیں دیکھ سکتے اتنی بڑی آنکھوں والے۔ چونٹی کے اندر اتنا کمال ہے کہ وہ 3 میل کی دوری سے اڑتا ہوا وہ تخت سلیمان علیہ السلام کا دیکھ رہی ہے، اور اللہ نے جسے اشرف المخلوقات بنایا، پھر انسانوں میں سے نبی پاک کے گھرانے میں سے عبد القادر جیلانی کو پیدا فرمایا، آپ حسنی و حسینی ہیں، اور پھر آپ مادرزاد پیدا ہوتے ہی اللہ کے ولی ہیں، پھر ایک اللہ کے کامل ولی بھی ہیں۔ اگر وہ کھڑے ہو جائیں گھر کی چھت پہ اور کہیں میں عرفات کے اندر میدان کے اندر حاجیوں کو دیکھ لیا، تو کہتے یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم نے کہا ممکن کا جواب یہاں دیں، سورۃ النمل کہتی ہے کہ اس چونٹی نے 3 میل دور اڑتا ہوا تخت دیکھا، جانا، پہچانا۔ جواب ملا جو تو دے گا اس چونٹی کے حق میں، وہی جواب ہم دے دیں گے عبد القادر کے حق میں۔ اگر چونٹی کو اللہ نے اتنا شرف، اتنی آنکھ بڑی، اتنا کمال، اتنی بصارت دے سکتا ہے، تو وہ کریم اللہ وہی عبد القادر جیلانی کو بھی یہ عظمت دیکھنے کی عطا فرما سکتا ہے۔ اور آج کے اس موجود جدید دور کے اندر ہماری یہ موجودہ یہ جو ٹیکنالوجیاں ہیں، یہ سارے مسئلے کو حل کر دیا۔ اگر آپ حل کرنا چاہیں تو یہیں سے آپ کیمرہ آن کرتے ہیں، دنیا کے کسی کونے پر بھی آپ سکتے ہیں، لائیو دیکھنا چاہیں تو بھی، اپنی زیارت کسی کو کرانا چاہیں تو بھی۔ کمال دنیا کا بنایا ہوا ایک سسٹم اتنا بڑا پاورفل ہے کہ پوری دنیا کو آپ کہیں سے بیٹھ کر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کا دی ہوئی شان دنیا کے بنائے ہوئے سسٹم سے بھی کیا کمزور ہے؟ معاذ اللہ، اللہ کا ہر سسٹم
کمال اور اکمل ہے، مکمل اور اکمل و تمام ہے۔ اللہ کا بناؤ سسٹم سارے سسٹموں سے بالا تر اور قوت والا ہے۔ جب دنیا کا سسٹم اتنی طاقت رکھتا ہے تو اللہ کی دی ہوئی شان اس سے کروڑ درجے اعلیٰ اور بلند و بالا ہے۔